جی السلام علیکم۔ یہاں پر ہم آپ کو 5 ایسی ہابیز بتانے جا رہے ہیں 5 ایسی ہابیز بتانے جا رہے ہیں جو ہر کامیاب شخص کی لازمی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر کامیاب شخص یہ 5 کام لازمی کرتا ہے۔ نمبر 1 کون سا ہے؟ ٹو میک منی۔ اب یہ پیسہ کیسے بناتا ہے اور پیسیو جو ہے انکم کیسے جنریٹ کرتا ہے؟ کوئی بھی کامیاب شخص جو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی سٹارٹ جب لیتا ہے تو وہ جاب سے لیتا ہے، لیکن جاب کے پیرلل وہ اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کرتا ہے اور 8 گھنٹے جاب کرنے کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، کیونکہ ایک دن 24 گھنٹوں کا ہے، تو اگر آپ 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں اور 2 گھنٹے آپ کو ٹریول میں لگ گئے تو 10 گھنٹے چلے گئے۔ اب آپ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے اپنا کوئی سیلف جو ہے امپلائڈ بزنس شروع کرتے ہیں، تو اس سے آہستہ آہستہ آپ کو رقم یا پیسہ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو پیسہ ہے پھر آپ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ پیسیو انکم کے جو سورسز آف انکم بناتے ہیں۔ تو ہر کامیاب شخص جو ہے اس کے پیسیو سورسز آف انکم ہوتے ہیں۔ پیسیو سورسز آف انکم بہت سے لوگوں کے 5 ہوتے ہیں، بہت سو کے 10 ہوتے ہیں، بہت سو کے 20 ہوتے ہیں اور بہت سو کے 200 ہوتے ہیں۔ تو آپ کے جتنے زیادہ سورسز آف انکم ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کامیاب کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر کامیاب شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا پیسیو سورس آف انکم کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر اسے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا پڑے۔ مثلا اس نے گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے، آفس کرائے پہ دیا ہوا ہے، گاڑیاں کرائے پہ دی ہوئی ہیں، تو وہاں سے اس کو منتھلی جو ہے وہ کرایہ مل رہا ہے یا ڈیلی بیسس پہ کرایہ مل رہا ہے۔ تو یہ جو اس کا سورس آف انکم ہے، یا اس نے سٹاکس کے اندر ڈیویڈنڈ سٹاکس پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا اسی طرح سے کسی رننگ گروتھ بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم بات ہے، کامیاب شخص جو دوسری سب سے اہم کام کرتا ہے وہ ہمیشہ ایکسرسائز کرتا ہے۔ اب ایکسرسائز وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اگر ہیلدی رہے گا تو ہی وہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ، تو اگر آپ کا جسم صحت مند ہوگا تو آپ کا دماغ بھی صحت مند رہے گا۔ تو وہ ہمیشہ ایکسرسائز کرتا ہے اور اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے تاکہ وہ بہترین انداز سے کریٹیو کام کر سکے۔ اس کے بعد تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے کہ کامیاب شخص ہمیشہ اینالائز کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، کوالٹیٹیو انالیسس کرتا ہے، کوانٹیٹیو انالیسس کرتا ہے، اور اس کے بعد ٹائم انالیسس کرتا ہے، سیزنل انالیسس کرتا ہے، ایموشنل انالیسس کرتا ہے، یعنی ہر طرح کے انالیسس کرتا ہے، مارکیٹ کے انالیسس کرتا ہے، کسٹمرز کے انالیسس کرتا ہے، پروڈکٹ کے انالیسس کرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ انالیسس کرنے کے بعد ایک نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے اور پھر وہ اپنا ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، اس کو کریٹیو صلاحیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ کسی بھی کامیاب شخص کے اندر یہ صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد پھر اس میں سے اپنا ڈیسیژن لینے کے لیے کریٹیو کام کرتا ہے۔ چوتھا اہم پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کامیاب شخص جو ہے وہ ریڈ اینڈ بلڈ نالج۔ آپ نے جو اسکولوں میں پڑھا ہے، آپ نے جو کالجز میں پڑھا ہے، آپ نے جو یونیورسٹی میں پڑھا ہے، وہ ایک خاص قسم کی ایجوکیشن ہے، اور وہ ایجوکیشن آپ کو صرف غلام بنانے کے لیے دی گئی۔ مثلا آپ نے جو اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، مثلا ایک ڈاکٹر جو تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر جو تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ صرف انجینئر بن سکتا ہے، اسی طرح سے ایک آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ صرف آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، اور ایم بی اے جو کر رہا ہے تو وہ صرف ایک بزنس مینجمنٹ کی تعلیم ہے۔ اب ایم بی اے جو ہے وہ ڈاکٹر کا رول نہیں پلے کر سکتا، اور ڈاکٹر جو ہے انجینئر کا رول نہیں پلے کر سکتا۔ تو ہر جو تعلیم ہے ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے دی جاتی ہے۔ تو جو بھی کالجز میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں تعلیم دی گئی وہ آپ کو نوکری کے لیے تعلیم دی گئی، اور آج کے دور میں نوکری آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک طرح کی ذہنی غلامی ہے، یا فائنینشل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی غلامی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس سے آزادی کے لیے آپ کو یا تو آپ کے پاس کوئی سکلڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس فائنینشیل ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے انویسٹمنٹس کیا ہوتے ہیں، بزنسز کیا ہوتے ہیں،
اس کے بعد آپ نے پروفیشنل انویسٹرز کیسے بننا ہے، آپ کس طرح سے آپ پیسہ کریٹ کر سکتے ہیں، کریٹیو صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں، لوگ کس طرح سے جو ہے اپنے اندر کوئی ہنر یا سکل بلڈ اپ کرنے کے بعد زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو مختلف جو سکل اورینٹڈ بکس ہوتی ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہ آپ مہینے میں ایک یا ہفتے میں ایک کتاب پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کے اندر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ جو پانچواں اہم بات ہے کہ جو بھی کامیاب شخص ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ ایوالو کرتا ہے یا شیپ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ مائنڈ سیٹ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل میں ہمیشہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو رزلٹ آؤٹ کم 10 چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ 8+2 تو آپ کا آؤٹ کم 10 آئے گا۔ اسی طرح سے 5+5 اگر آپ کریں تو آؤٹ کم 10 آئے گا، اور اسی طرح سے اگر 20-10 کریں تب بھی آؤٹ کم جو ہے وہ 10 آئے گا، اور اگر آپ 100-90 کریں تب بھی آؤٹ کم 10 آئے گا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب 10 کتنے طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں 50-40 کرتا ہوں تو بھی 10 آ گیا، اگر 40-30 کیا تو بھی 10 آ گیا۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو راستہ مجھے 10 حاصل کرنے کا پتا ہے وہ کسی اور کو نہیں پتا، اور یہی ایک صحیح راستہ ہے۔ تو مائنڈ سیٹ بدلنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور مائنڈ سیٹ ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں نہیں بدلتا، کم از کم 4 سے 5 مہینے کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور جس میں بندے کو یہ پتا چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں نئی ہیں، اور مجھے جو ایجوکیشن دی گئی ہے وہ ایک خاص پرپز کے لیے دی گئی ہے، اور ایک خاص لمٹ کے اندر رہتے ہوئے میں اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ تعلیم کی ایک قسم ہے، اب تعلیم کی دوسری قسمیں بھی ہیں، مثلا فائنینشیل ایجوکیشن ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پچھلی صدی جو تھی آئی ٹی کا دور تھا، اور آئی ٹی کا دور وہ پورا 100 سال تک آپ سمجھ لیں، یا 50 سال تک یا 30 سال تک یہ ابھی چلا۔ لیکن ابھی یہ آئی ٹی کی پروگرامنگ اور یہ والی ساری چیزیں باتیں ہو رہی ہیں، تو ابھی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگلے 4 سے 5 سال کے اندر آئی ٹی کو بالکل ایک طرح سے آپ اس انڈسٹری کو تباہ کرنے والی۔ تو جتنے بھی جو ہے ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں، پروفیشنل ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان سب کو بے روزگار کرنے والی۔ تو اگر کہا جاتا ہے کہ انڈیا فار ایگزامپل $200 ارب کی جو ہے وہ ایکسپورٹس کر رہا ہے آئی ٹی کے اندر، تو آئی ٹی انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے، لیکن آئی ٹی سے نیکسٹ لیول پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئے۔ اب اسی طرح سے ہم جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو دیکھتے جائیں گے چیزیں بدلتی رہتی ہیں، تو مائنڈ سیٹ جو ہے بدلنے سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو 5 جو ہابیز ہیں جو ہر کامیاب شخص کے اندر ہوتی ہیں: نمبر 1 کہ وہ پیسیو انکم کے سورسز جنریٹ کرتا ہے، نمبر 2 وہ ایکسرسائز کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھتا ہے، نمبر 3 وہ انالیٹیکل پاور یوز کرتا ہے اور انالیسس جو ہے وہ لازمی کرتا ہے، نمبر 4 جو ہے وہ اپنا نالج بلڈ اپ کرتا ہے اور اس کے لیے بہت سی مختلف کتابوں کو ریڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلتا ہے، کیونکہ جو تبدیلی جب اوپر آئے گی تو آپ کی زندگی میں، یعنی آپ کے مائنڈ میں یا آپ کی سوچ میں جو تبدیلی آئے گی وہ آپ کی پوری زندگی کو بدلے گی۔ لہٰذا اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے جب تک نہیں بدلے گا آپ کی زندگی نہیں بدلے گی، اور آپ کی جو ہے آگے جو کنڈیشنز ہیں لائف کی وہ نہیں بدلیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو یوزفل رہی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ۔